بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ 3-4 چیزوں پر اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اس وقت کہاں پر کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، اور پنجاب حکومت کی جو آنیاں جانیاں تھی اس سے اب تک کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ ایک تو ذرا اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرا، پشاور میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے خیبر پختونخوا نے۔ یہ جلسہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ احمقانہ بات ہے کہ جی پشاور میں جلسہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کرنا تھا تو لاہور میں کرتے، کہیں اور کرتے تو پھر فائدہ ہوتا، پشاور میں جلسے کا کیا فائدہ ہے۔ تو ایک تو ذرا اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ بہت ہی دلچسپ بات کیپٹن صفدر صاحب نے کی ہے، بہت مزیدار بات، اور انہوں نے مریم نواز کا عمران خان کے ساتھ موازنہ کیا ہے۔ کیپٹن صفدر نے مریم نواز کا عمران خان کے ساتھ موازنہ کیا ایک معاملے میں۔ اس پر ذرا تھوڑی سی بات ضرور کریں گے کہ ان کا یہ موازنہ کیسے اور کیسے صحیح ہے یا کیسے غلط ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا گزشتہ سے پیوستہ کی، جو پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب انقلابی بننے کی کوشش تو کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے جو متعدد کوششیں کی ہیں کہ انقلابی لیڈر بننے کی، ان تمام کوششوں کو اب تک بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اور کئی مواقع پر تو ہمیں لگتا ہے کہ حکومت خود خواجہ آصف کے مقابلے میں آگے کھڑی ہو گئی ہے بند باندھنے کے لیے۔ مثلا پہلے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ہائیبرڈ نظام کی بات کی کہ جی یہ تو نظام ہائیبرڈ ہے، اور ہائیبرڈ نظام یہ اور وہ، اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے کرپٹ بیوروکریٹس کی بات کی، کہا کہ جرمنی میں جائیدادیں، پرتگال میں جائیدادیں خریدی ہیں، یورپ چلے گئے ہیں، یہ وہ، یعنی خواجہ آصف صاحب نے کرپٹ بیوروکریٹس کی بات کی۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ سرکاری ٹھیکیداروں کے خلاف آ گئے، زیڈ کے بی، انہوں نے کہا کہ جی یہ زیڈ کے بی ہے، اور سیالکوٹ میں 300 ملین کا منصوبہ ان کے پاس تھا اور انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی خواجہ آصف صاحب نے اس منصوبے کے حوالے سے اور زیڈ کے بی کے حوالے سے بات کی، وہ غلط نہیں ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی خواجہ آصف بات کرتے ہیں ان کی اپنی حکومت ان کے آگے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مثلا پہلے انہوں نے جب ہائیبرڈ نظام کی اور بیوروکریٹس کی اور باتیں کی یہ سب، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی حکومت ہی کے ایک وزیر حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ آ کے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب جو انہوں نے زیڈ کے بی کے خلاف جو بات کی تھی، اور میں نے بھی ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایک ایسی کمپنی جو ایک سرکاری ٹھیکہ بولی میں ہار گئی تھی، اور اس کے خلاف جس کمپنی نے یا جس کنسورشن میں وہ جیتا، وہ سینٹ کے چیئرمین کے پاس بھی گئے کہ بھئی آپ کے سینیٹرز ہمارے منصوبے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ صرف ہمارا ہی نہیں پاکستان کا بھی نقصان ہے۔ وہ کنسورشیم کیا تھا، میں نے اس کے حوالے سے آپ سے ایک ویڈیو میں بات بھی کی تھی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ سینٹ کی کمیٹی کی دیرہ دلیری یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کنسورشیم نے خط لکھا تھا چیئرمین سینٹ کو کہ بھائی آپ کی ایک کمیٹی سرکار کے خلاف جاتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کر رہی ہے، روزانہ این ایچ اے کے افسران کو بلا لیا جاتا ہے، انہیں انسلٹ کیا جاتا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھیکہ جو قانونی طریقے سے کمپنی کو ایوارڈ کیا گیا اسے واپس لے لیا جائے اور دوبارہ سے اس کی بولی انیشیٹ کی جائے۔ تو خط لکھا گیا تھا کہ انہیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سینیٹر سیف اللہ بڑو، سینیٹر عبدالقادر، سینیٹر احمد خان، ان کے نام لیے تھے اس خط میں، اور ان سے کہا گیا تھا کہ ان کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے سے روکیں۔ اور یہ جو منصوبہ ہے راجن پور اور ڈیرہ غازی خان، اور یعنی وہ جو 350 کلومیٹر کی ایک سڑک کا منصوبہ ہے، تو یہ منصوبہ جو ہے وہ اس میں رکاوٹیں ڈالنے سے ان کو روکا جائے۔ لیکن سرکار نے اب کیا کیا ہے کہ سرکار خواجہ آصف نے زیڈ کے بی کے خلاف ٹویٹس بھی کی، بات بھی کی، اب سرکار کھڑی ہو گئی ہے خواجہ آصف کے خلاف اس معاملے میں بھی، یعنی اب اس کمپنی کی پشت پناہی سرکاری سطح پہ کی جا رہی، زیڈ کے بی کی پشت پناہی سرکاری سطح پہ کی جا رہی ہے۔ اور اس کی ایک مثال تو یہ ہے، یعنی پی آئی ڈی آپ جانتے ہیں سرکاری ادارہ ہے۔ اب پی آئی ڈی جو سرکاری ادارہ ہے، وہ پی آئی ڈی کیا کرتا ہے کہ پی آئی ڈی کوریج کے لیے انوائٹ کرتا ہے میڈیا کو، ظاہر ہے کچھ اگر ایونٹس ہوتے ہیں تو ان کو انوائٹ کر لیتا ہے کہ آپ آئیں اس ایونٹ کو کور کریں۔ تو اب یہ سرکار کے ادارے کے پلیٹ فارم سے انویٹیشن میڈیا کو کیا بھیجا گیا ہے؟ ریکویسٹ فار میڈیا کوریج، حاجی ظاہر خان، چیئرمین زیڈ کے بی کنسٹرکشن اینڈ وائس چیئرمین محبت بن ظاہر آر ہوسٹنگ اے گرینڈ ایونٹ آن دی auspicious occasion of 12 ربیع الاول اینڈ ڈیفنس ڈے آف پاکستان on 6 سپتمبر 6، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ایونٹ کو آپ آ کر کور کریں۔ دا ایونٹ ول آلسو فوکس آن دا نیشنل ہارمنی، اسٹیٹ آف اکانومی اینڈ نیگیٹو پروپیگنڈا اگینسٹ دی زیڈ کے بی کنسٹرکشن۔ اب زیڈ کے بی کنسٹرکشن کے بارے میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے خلاف آپ کو میڈیا کو بریف کیا جائے گا، تو میڈیا آئے، اور کون بلا رہا ہے؟ زیڈ کے بی بلائے نا، زیڈ کے بھی بلائے، آگے ہمیں بھی بلائے، ہم بھی جائیں گے، خواجہ آصف صاحب کو بھی بلائے،
جو لوگ ان کے خلاف جنہوں نے اس لیٹر کے حوالے سے بات کی ہے بلائے اور دعوت دے. لیکن پی آئی ڈی کا کیا کام ہے کہ پی آئی ڈی انوائٹ کرتا پھرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار خواجہ آصف کے ایک اور معاملے کے پشت پر کھڑے ہونے کے بجائے ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. خواجہ آصف کو پیغام یہ دیا ہے حکومت نے کہ تم زیڈ کے بی کے خلاف بات کر رہے ہو تو زیڈ کے بی کو دیکھو ہم خود پروموٹ کریں گے. تو یہ اس وقت اس حکومت کا حال ہے. حکومت کے ادارے ان لوگوں کو یعنی پرائیویٹ بزنس ہولڈرز کو حکومت کے ادارے اب جو ہیں وہ پروموٹ کرنے لگے ہیں. سبحان اللہ. آ جائیے ذرا ایک اور معاملے پر، اور وہ ہے سیلاب کا معاملہ. مریم نواز صاحبہ کی حکومت پنجاب میں دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے چند 100 یا چند ہزار لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیا ہوگا، یعنی وہ ڈبے پہ اسٹیکر لگا کے اور وہ بھیج دیا. لیکن جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جلال پور پیر والا خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. ملتان کے جو اطراف کے علاقے ہیں وہ ڈوبے پڑے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی لوگوں سے پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری سوشل میڈیا ٹیم بھی اس وقت فیلڈ میں نکلی ہوئی ہے اور وہ سارے اس کو کور کر رہے ہیں، لوگوں کے حالات زار دکھا رہے ہیں، کہاں کیا حالات ہیں، کہاں کیا چیزیں سب دکھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوہ سلیمان پر بارشیں ہو گئی ہیں. آپ کو یاد ہے 2022 کا جو سیلاب تھا، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ان تمام علاقوں کا جو سیلاب تھا یہ کوہ سلیمان پر آنے والی بارشوں کا سیلاب تھا، یہ دریا کا سیلاب نہیں تھا. کوہ سلیمان پہ اتنی بارشیں ہوئیں کہ ساری وہ سیلابی شکل میں پانی بہتا ہوا نیچے آیا اور بستیوں کو بہاتا ہوا لے گیا، اور کوہ سلیمان پر بھی بارش شروع ہو گئی. کیا حکومت کے پاس تدبیر ہے؟ کیا حکومت کے پاس رکاوٹ یعنی پانی کو روکنے کا راستہ ہے؟ کیا لوگوں کو ریلیف دینے کا طریقہ ہے؟ حکومت کے پاس کوئی اگر چیز ہے تو اب تک حکومت اس کو سامنے نہیں لا سکی. کل ملا کے جو کام ہوا ہے وہ ریسکیو 1112 نے، جو کہ ایک مضبوط ادارہ ہے اور کریڈٹ اسی کو جاتا ہے بہرحال جس نے اس کو اس بنیاد پر استوار کیا تھا. 1112 جس کانسیپٹ کے تحت بنائی گئی تھی وہ ادارہ آج بھی چل رہا ہے. تو بہت حد تک کنٹریبیوشن 1112 کی ہے، لیکن اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں. تو لوگوں کو تباہ ہونے سے، ان کے گھروں کو ٹوٹنے سے لاکھوں لوگ اس وقت بے گھر ہیں، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، جن کے پاس ٹینٹ تک نہیں ہے. اور سرکاری جو اسکول ہیں جہاں پر یہ بنائے گئے ہیں وہاں پر سہولیات نہیں ہیں. لوگ کیسے رہیں؟ تو حالت اس وقت لوگوں کی بہت خراب ہے، اور سیلاب سے کی آفت سے لوگوں کو بچایا بھی نہیں جا سکا اور پھر ریلیف بھی ان کے لیے نہیں ہو رہا ہے. اب اگلا مرحلہ حکومت نے شروع کر دیا ہے کہ جی ان سیلاب زدہ علاقوں کو یعنی پاکستان کو جو ہے وہ آفت زدہ قرار دیا جائے. آفت زدہ قرار دیا جائے کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر آپ نکل پڑے لوگوں سے مانگنے کے لیے، دنیا بھر میں جائیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ان کے مدد کریں، ان سے کہیں دیکھو ہم ڈوب گئے ہیں، دیکھو مر گئے ہیں، آؤ پھر ہماری مدد کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہے 2022 کے سیلاب کے بعد $10 بلین دنیا نے پلیچ کیے تھے اور کہا تھا کہ آپ منصوبہ بنائیے، 10-20% آپ شیئر کریں، 80% ہم شیئر کریں گے. منصوبہ آپ بنا کر لے کر آئیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. حکومت پاکستان کی نااہلی یہ ہے، اور صوبوں کے یہ پروجیکٹس ہیں زیادہ تر، ان میں سے صوبوں کی نااہلی یہ ہے کہ صوبے وہ پروجیکٹ بنا کر پرپوزل نہیں بھیج سکے، عالمی اداروں کو پرپوزل نہیں بھیج سکے کہ پرپوزل انہیں بھیج دیں اور اس کے نتیجے میں جو 10% پاکستان کا کنٹریبیوشن تھا وہ دے دیں، 80-90% ان سے لے لیں اور وہ منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچے. ہم وہ $10 بلین کے وعدے ضائع کر دیے ہم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہم سے کام نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں محنت کریں، گھروں کے پرپوزل بنا کے دیں، فصلوں کے پرپوزل بنا کے دیں، ایگریکلچر کے کریں، پھر تمہاری ڈیمانڈز کو پورا کریں. یہ نہیں ہوتا. جو دینا کیش میں دو بھائی، جان چھڑاؤ، کیش میں دو. آپ $1 بلین دیں گے تو ہم $20 بلین خرچ کریں گے، $80 بلین جیب میں ڈالیں گے. تو ہم تو وہ قوم ہیں. تو ہمیں تو آفت جو آتی ہے، سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے، اس کو ہم ایک اپورچونٹی کنسیڈر کرتے ہیں مال بنانے کی، جیب میں پیسے ڈالنے کی اپورچونٹی کنسیڈر کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر ڈیمانڈ یہ ہو گئی ہے کہ اس کو آفت زدہ، پاکستان کو آفت زدہ قرار دے دیا جائے. اور یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو چیئرپرسن ہے سینٹر روبینہ خالد، انہوں نے کی ہے کہ اس کو آفت زدہ علاقہ قرار دلوایا جائے. تو آفت زدہ قرار دے گی تو پوری دنیا پھر امداد کرے گی، اور وہ امداد کہاں لگے گی؟ لوگوں پہ لگے گی. 2022 کے زلزلے میں تباہ ہونے والے لوگوں پر تو نہیں لگی، ان کو تو بیچاروں کو کوئی ریلیف نہیں ملا. تاحال انہوں نے بیچاروں نے اپنے گھر پھر جیسے جیسے کر کے جوڑ جاڑ کر کے جمع کیے، پھر انہوں نے اپنے گھر سیدھے کیے، کچھ مخیر حضرات نے بنائے، کچھ یورپ سے چندہ اکٹھا ہوا، کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے آ کے کیا، اور یوں ان لوگوں کی تھوڑی بہت ریلیف ہوئی.
لیکن کسان اس سال تباہ حال ہوا، اگلے سال انہوں نے پھر بیچاروں نے ہمت جمع کی اور کر گئے. لیکن حکومت کی کیا کارکردگی تھی، حکومت نے کیا کیا اور اب وہ کیا کریں گے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے. کیپٹن صفدر نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. پشاور جلسے کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. کیپٹن صفدر نے بات بڑی مزیدار کی ہے. کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ جس طرح کی سخت جیل مریم نواز نے کاٹی، عمران خان 15 دن نہیں کاٹ سکتے. جس طرح کی سخت جیل مریم نواز نے کاٹی، عمران خان 15 دن نہیں کاٹ سکتے. مریم نواز کی جیل کے 2 حصے تھے. ایک وہ جس میں وہ زیر حراست رہیں نیب کے ہاں. نیب میں جب وہ زیر حراست رہیں تو اس وقت کی ویڈیو کا تذکرہ بھی عمران ریاض خان بھی کر رہے تھے. 2-4 دن پہلے میں نے بھی ٹویٹ کی تھی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے جب مریم نواز سے موبائل برآمد کرنا تھا. مریم نواز نیب کی حراست میں تھیں. ایک شاندار کمرہ تھا اچھے سائز کا، وائٹ بستر پر وائٹ چادر بچھی ہوئی تھی، وائٹ تکیے تھے، پورا پراپر کمرہ. اور اس کے اوپر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چلیں 5 سٹار نہیں تو 3 سٹار ہوٹل تو ضرور ہوگا. پوری سہولیات کے ساتھ نیب میں ان کو رکھا گیا، بڑے سائز کے کمرے میں، جہاں پر فون کی سہولت بھی ان کے پاس موجود تھی. ان کو کسی خادمہ نے، ملازمہ نے، کسی پولیس کی اہلکار نے ان کو موبائل فون لا کے دیا ہوا تھا. جب پتہ چلا کہ ان کے پاس موبائل ہے، ٹریس ہوا، سگنلز ریسیو ہوئے وہاں سے پتہ چلے، تو پھر ایک آپریشن کیا گیا مریم نواز سے. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. مریم نواز سے موبائل نکلوانے کے لیے، اور اس وقت ویڈیو بنائی گئی تاکہ یہ کوئی غلط الزام نہ لگائیں. تو مریم نواز صاحبہ پورے کمرے کی تلاشی لے لی گئی، موبائل مل ہی نہیں رہا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ تکیے کے نیچے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. موبائل تکیے کے نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. پھر 2 خواتین نے جب ان کو پکڑا کے ہٹایا زبردستی تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا تو دھمکیاں دینے لگی. یہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہوئی ہے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک تو یہ کاٹا، دوسرا انہوں نے جو جیل کاٹی وہ جیل بھی اچھے خاصے سائز کا ان کے پاس کمرہ تھا، اور اس میں جو ہے وہ تمام سہولیات ان کے پاس موجود تھیں. اور اگر نہیں بھی تھیں تو ایسی صورت تو قطعاً نہیں تھی جیسے عمران خان کاٹ رہے ہیں. اور مریم نواز کے ابا جی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ گئے تھے کیونکہ وہ جیل کاٹ نہیں سکتے تھے. عمران خان نے تو 2 سال جیل کاٹی ہے. یعنی آپ نے وہ کمرہ دیکھا تھا نا عمران خان کا، جس میں وہ جو تصویریں آئی تھیں باہر، جس میں ایک چھوٹا سا سیل ہے، جس میں وہیں واش روم ہے، واش روم کی چھوٹی دیوار ہے، ایک چھوٹا سا بستر لگا ہوا ہے، وہیں پر کولر پڑا ہوا ہے، وہیں پر کھونٹی پہ کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں. یہ دیکھا تھا نا آپ نے عمران خان کو جتنی جو چیز دی گئی ہے. تو کیا مریم نواز کو اس سے بھی سخت جیل کاٹنا پڑی تھی؟ اور عمران خان کو کیا بہت آسان جیل کاٹنا پڑ رہی ہے جس کے بارے میں کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں کہ 15 دن نہیں کاٹ سکتے؟ عمران خان نے یہ جیل 2 سال کی کاٹ کیسے لی؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. عمران خان، میرے پاس عمران خان کی کتاب پڑھی ہوئی تھی تو میں نے یہ پہلے پڑھ رکھی ہے، لیکن میں نے پھر پچھلے دنوں پڑھنا شروع کی. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ عمران خان کیا ابا کے سخت جان ہو گئے ہیں، یا یعنی عمران خان کا سورس آف پاور کیا ہے؟ عمران خان قوت کہاں سے کشید کرتے ہیں؟ عمران خان جیل کاٹنے کے لیے یا مشکلات کو جھیلنے کے لیے اپنا عزم کہاں سے لاتے ہیں؟ بڑے سے بڑے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں بھائی، نہیں جیلیں کاٹ سکتے، ساری عمر عیاشی کی زندگی گزاری ہے. تو میں 2 پیراگراف آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس سے ویسے تو میں اور بھی چیزیں اس میں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے اگر آپ لوگوں نے یہ کتاب نہیں پڑھ رکھی تو، لیکن میں 2 پیراگراف شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنی تمام طاقت کہاں سے کشید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ میں خطرات مول لینے کی عادت تھی اور ایمان نے اس میں اضافہ کیا. عادت پہلے سے تھی. خواب کی تعبیر اور کامیابی کی راہ میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا خوف ہے. اپنے کرکٹ کے دور میں میں نے دیکھا کہ بہت سے کرکٹر محض ناکامی کے اندیشے میں مبتلا ہو جانے کی بنا پر اپنی صلاحیتوں کو ڈھنگ سے استعمال نہ کر سکے. بسا اوقات کم صلاحیت رکھنے والے کرکٹرز نے مثبت رویہ اختیار کر کے بہتر نتائج دکھائے. بعض غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے بلے باز محض اس وجہ سے اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے کہ وہ تیز رفتار باؤلروں کے خوف سے خوفزدہ رہتے. اندیشہ کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے. زندگی کے ہر شعبے میں خوف سے آزادی کامیابی کی بہترین ضمانت ہے. یہ وہ جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کشید کہاں سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں خوف سے آزادی کامیابی کی بہترین ضمانت ہے. ایک سپاہی جو موت سے ڈرتا ہے کبھی کسی اعزاز کا مستحق نہیں ہوتا. ایک تاجر اگر خطرہ مول نہیں لیتا تو اس کی کامیابی کا امکان کم ہو جاتا ہے. ایک لیڈر جس میں جرت کی کمی ہے کبھی عزت نہیں پا سکتا اور نہ اپنی ٹیم میں جذبہ پیدا کر سکتا ہے. سب سے زیادہ ایک رہنما کو جرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ فیصلے صادر کر سکے. جب آپ خوف پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. بے خوف لوگ مثالیت پسند ہوتے ہیں.
یہ کہہ رہے ہیں عمران خان، اور یہ کب کی کتاب ہے؟ جب وہ پاور میں نہیں آئے تھے، ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے، یہ اس سے پہلے کی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آج لکھی گئی ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آج انہوں نے یہ سب سیکھا ہو۔ بھائی وہ یہ سب باتیں اپنے ذہن میں نشین کر کے جیل میں گئے ہیں، اور جیل میں جا کر پھر وہ یہی پاور کو ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایمان مادی خواہشات پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ ایمان، جب آپ کو ایمان ہوتا ہے تو آپ کو مدد کرتا ہے، آپ کے ارادے پر آپ کو اختیار حاصل ہونے لگتا ہے، یہ داخلی جہاد کا ذریعہ ہے۔ روزے کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ میرے لیے مشکل پیدا کرتا ہے اور میرے معمولات میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مشقت بھری تربیت کے دوران میں روزہ نہ رکھتا، یعنی جب کرکٹ کی ایکسرسائز کر رہا ہوتا، میں اندیشے کا شکار ہوتا کہ کہیں میرے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو جائے۔ کرکٹ کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ورزش سمیت اپنے روزمرہ معمولات کو میں رمضان میں بھی جاری رکھوں گا۔ مہینے کے اختتام پر مجھے محسوس ہوا کہ میری قوت برداشت میں اضافہ ہوا۔ اس طرح میں نے یہ سیکھا، اب یہ جملہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی پاور کہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح میں نے یہ سیکھا کہ انسانی ارادہ در حقیقت کتنی قوت رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کا جو ارادہ ہے یہ بڑی قوت رکھتا ہے۔ ارادہ، جب ارادہ آپ کر لیتے ہیں تو وہ طاقت ہوتا ہے، آپ اس کی جتنی تربیت کرتے ہیں یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے ارادہ۔ پھر وہ کہتے ہیں جب میں کینسر اسپتال کی تعمیر میں مصروف تھا، مشقت کے طویل ماہ و سال سے گزر رہا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ دباؤ سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز ہے، بشرط یہ کہ آپ ادراک رکھتے ہوں کہ اللہ موجود ہے اور بندے کی التجا سن رہا ہے۔ اس سے پہلے دباؤ کم کرنے کے لیے میرے پاس صرف ورزش کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب دباؤ کم کرنے کا دوسرا طریقہ بھی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جب کبھی اسپتال کے بورڈ کا اجلاس تمام ہوتا تو کچھ نئے بحرانوں کا بوجھ میرے کاندھوں پر ہوتا۔ چونکہ عطیہ جمع کرنے کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر تھی، اس لیے میری خواہش ہوتی کہ عملہ اس معاملے میں متفکر نہ ہو، اس کی ہمت نہ ٹوٹے۔ میں سیدھا اپنے اسپتال کی خوبصورت مسجد میں چلا جاتا اور اللہ سے مدد مانگتا۔ ہمیشہ اس کے بعد سکون کا ایک گہرا احساس ہوتا، پھر 5 وقت کی نماز میرے لیے ایک فرض سے زیادہ ضرورت بن جاتی، یعنی میں پھر نماز پڑھتا کہ میری ضرورت ہے، میں نے نماز پڑھ کے اللہ سے یہ مانگنا ہے اور وہ مجھے مل جاتا۔ تو آپ سوچیں جب کسی شخص کا یقین اس قدر مضبوط ہو گیا ہو۔ اس کتاب میں نواز شریف کے حوالے سے بڑے مزے کی واقعات ہیں۔ اچھا 2 لائنیں اور پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انسانی تاریخ کے سارے کامران لوگ، جناح، گاندھی، مدر ٹریسا، نیلسن منڈیلا، نظریہ رکھتے تھے اور ایک آرزو بھی۔ اگر ان کی کامیابیاں دوسروں سے زیادہ ہیں تو اس کا سبب یہ نہیں کہ ان میں صلاحیت زیادہ تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آرزویں بڑی تھیں، خواب عظیم تھے۔ یہ عمران خان صاحب یہاں سے اپنی پاور ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ پڑھ لیا عمران خان صاحب کس طاقت کی بنیاد پر جیل کاٹ رہے ہیں، اور اب دوبارہ ذرا اس سٹیٹمنٹ کو پڑھیے جو کیپٹن صفدر نے دی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی جیل مریم نواز نے کاٹی، عمران خان تو 15 دن کی جیل نہیں کاٹ سکتا۔ تو کیا مریم نواز بھی جیل میں یہیں سے پاور ایکسٹریکٹ کرتی تھی؟ اسی طرح کی ان کا سورس آف انسپریشن تھا؟ کیا سورس آف پاور مریم نواز کا بھی یہی تھا؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ بہرحال چلیے، یہ تو کیپٹن صفدر نے بات کر دی تو میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ میں نے حال ہی میں کتاب دوبارہ سے پڑھی ہے، تو میں آپ کے ساتھ کچھ پیراگراف شیئر کر دیتا ہوں۔ لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں اس کتاب میں سے کچھ اور دلچسپ پیراگراف نکال کے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑی کچھ اس زمانے کی، اور زرداری صاحب کے بارے میں اس زمانے کی دلچسپ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آخری بات یہ کہ پشاور جلسے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پشاور کا جو جلسہ ہے یہ دیکھیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال، جیسے میں نے شروع میں کہا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی پشاور میں جلسہ کرنے کا کیا فائدہ۔ دیکھیے ایکٹیویٹی کا ہونا، ایسی جماعت جس کو آپ نے کارنر میں کرنے یا ختم کرنے کی تمام حربے کر لیے ہوں، اور آپ نے پوری طرح سے کوشش کر لی ہو کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا تذکرہ ہوتا رہنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب پشاور جلسے کب کی بات ہو گئی ہے، کل سے آپ ٹاک شوز دیکھنا شروع کر دیجیے گا، پشاور جلسہ ٹاک شوز کا موضوع بن جائے گا۔ اچھا جی کب ہو رہا ہے، اچھا جی تاریخ کیوں نہیں دی، اچھا جی کہاں کریں گے، اچھا کتنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، وہ یعنی ایک موضوع بحث بن جائے گا۔ اب ابھی 5 اگست کو ایک ہوا، 4-5 دن، ہفتہ 10 دن اس پر ڈسکشن ہوتی رہی، تو پاکستان تحریک انصاف جس کے لیے بے شمار مشکلات ہیں، اس کو ایک دفعہ پھر سے ایک موضوع مل جاتا ہے کہ وہ ڈسکس ہوتا رہے۔ ٹاک شوز کا موضوع بن جائے گا، یوٹیوبرز کا موضوع بن جائے گا، ڈیجیٹل میڈیا کا موضوع بن جائے گا۔ ابھی دیکھیں، ابھی عطا من اللہ صاحب نے مثال کے طور پہ ایک بات کی، عطا من اللہ صاحب نے ہائبرڈ نظام کی بات کی، آئین کی حکمرانی کی بات کی۔ کیا ہوا؟ 2 دن تک سارے جو ہے وہ لوگ اس پر بات کرتے رہے۔ اب اگرچہ اس سے عطا من اللہ صاحب کی بات سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہو گیا، لیکن ان کے بعد سے کم از کم یہ ہوا کہ 2-4 دن وہ ڈسکشن میں رہے، ان کی بات ڈسکشن میں رہی، اس پر پھر سوسائٹی میں کالم لکھے جاتے ہیں، سوسائٹی میں بحثیں ہوتی ہیں، سوسائٹی اس پر بات کرتی ہے، اس کی ضرورت سمجھتی ہے۔
اگلی 2-4 دن کے بعد پھر کوئی اور بات کر دے گا. تو ایک موضوع پر سٹرائک کرتے رہنا چاہیے قوم کے دماغ کو. قوم کا دماغ ایکٹیو رہنا چاہیے, ایک بات بار بار ہوتی رہنی چاہیے, اس سے قوم مرتی نہیں ہے, زندہ رہتی ہے اور وہ بہتر کی جستجو میں لگی رہتی ہے. وہ اگر جمہوریت نہیں ہے تو جمہوریت کی جستجو میں لگی رہے گی, اگر آئین کی حکمرانی نہیں ہے تو قوم آئین کی حکمرانی کی جستجو میں لگی رہے گی. اگر وہ موضوع بحث رہے گا, اگر اس پہ بات ہوتی رہے گی, تو کم از کم چلیں گھٹن زدہ ماحول میں بات کرنے کا موقع تو ملتا ہے. اس لیے پشاور کا جلسہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے, اس سے پی ٹی آئی پورا مہینہ اس ایک جلسے پر بات کر سکتی ہے, کروا سکتی ہے, اس کو موضوع بحث بنا سکتی ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے اس وقت یہ بہت اہم ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.